خطبہ فدکیہ. آج ہمارے یہاں اتنا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ خطبہ دیا، لیکن خطبے میں کیا پڑھا وہ اتنا ڈسکس نہیں ہو پاتا. کبھی اس کے درمیان کوئی جملہ آ گیا، کسی ایک جملے کو اٹھا لیا، کسی ایک لفظ کا حوالہ دے دیا، ایک اور بات ہے. خطبہ نہیں پڑھا جاتا. اہل بیت اطہار اس خطبے کو باقاعدہ اپنے بچوں کو یاد کرواتے تھے. یعنی خاندان رسالت میں، خاندان اہل بیت میں، خاندان ائمہ میں بچے کو شہزادی کونین کا پورا خطبہ یاد ہوتا ہے. اور خدا کرے کہ وہ زمانہ دوبارہ آئے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پورے خطبے یاد کروائیں کہ لفظ بلفظ یاد ہو. آج ماشاءاللہ قرآن حفظ کرنے کا شوق اہل بیت کے اطہار کی ماننے والوں میں بڑھ رہا. بچے یاد کریں، اچھی بات، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ اس طرح کے مخصوص خطبات، خطبہ غدیر پیغمبر اکرم کا، خطبہ فتح کی شہزادی کونین کا، جناب مولانا امام حسین سجاد کے خطبہ دربار شام میں، جناب زینب کی خطبات، یہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کو آنا چاہیے. ایک صلاح پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول کی بیٹی دربار خلافت میں آنے کے بعد فتح کی بھی جو بات کر رہی ہے. اچھا، ہم مسلسل آج ہماری ساتھ ہی گفتگو ہو رہی ہے، مزید 2 تقاریر باقی ہیں. ہم خطبے کو خیر بہت زیادہ نہیں پڑھ پاتے، میرے خیال میں 25% ہم نہیں پڑھ رہے. میں کوشش کر کے کل پرسوں میں اس کو مکمل کروں گا. لیکن اب تک آپ کو اندازہ ہوا کہ شہزادی نے اب تک فدق کے لیے ایک لفظ بولا ہی نہیں. پروردگار کی حمد و ثنا کرتی رہی شہزادی کو. حمد و ثنا کے بعد توحید کے کانسیپٹ کو شہزادی کلیئر کرا دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ پروردگار وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. کلمۃ جعل الاخلاص تعویلھا. اور یہاں سے شہزادی کی بات اس نے کیا کیا، پروردگار کے سسٹم کو شہزادی نے ڈسکس کیا. کس طرح سے اس نے کائنات کو بنایا، کیوں اس نے کائنات کو بنایا، اطاعت کو کیوں واجب کیا. پھر شہزادی بتاتی ہے کہ دیکھو اطاعت کے بعد اس نے اطاعت پر ثواب رکھا، معصیت پر عذاب رکھا، تاکہ بندے اس کی جنت کے حقدار بنتے رہیں. اور اس کے بعد شہزادی نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد مصطفیٰ پروردگار عالم کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. پروردگار نے میرے بابا کو اس وقت منتخب کیا جب ابھی دنیا عدم میں تھی. اور ہمیں کل جس حد تک گنجائش کی ان موضوعات پر بات کی. ابتعاثہ اللہ اتماما لامرہ. اس جملے میں اگر ہماری گفتگو رکی تھی اور لفظ امر کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آیا اولی الامر کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. شہزادی اس وقت لفظ استعمال کری دربار خلافت میں. سنو، پروردگار عالم نے میرے بابا کو منتخب کیا اتماما لامرہ، اپنے امر کو منزل کمال پر پہنچانے کے لیے. یعنی شہزادی گویا میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈھکے چھپے الفاظ بتا رہی ہیں کہ میرے بابا کو مبعوث ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر کہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اس اللہ پڑھے نا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. اپنے امر کو منزل کمال پر پہنچانے کے لیے میرے بابا کو خدا نے منتخب کیا. وہ عظیمۃ علی امضاء حکم، اپنے دستور کے قطعی ارادے کو مکمل کرنے کے لیے. وہ انفاذا من مقادیر حتم، حتم مقدرات کو عملی شکل دینے کے لیے. فرع الامم فرقا فی ادیانها اکفا علی دینانها عابدۃ لاوثانها. میرے بابا نے دیکھا کچھ بت پرستی میں مصروف ہیں، کچھ آگ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں اور الٹیمیٹلی منکرۃ للہ مع عرفانها، خدا کو جاننے کے باوجود خدا کا انکار کر کے بیٹھے. وہ خدا کو ان کی فطرت کے اندر ودیعت کر دیا گیا. عزیزان گرامی، کمال یہ ہے کہ انسان اہل بیت کے اطہار تک پہنچ جائے، خدا تک پہنچ جائے. میں نے بات درج کی تھی، ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم اس خدا کو مانتے ہیں جس کے لیے محمد و آل محمد نے کہا کہ خدا. جملہ میں کر چکا ہوں لہذا اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا. منکرۃ للہ مع عرفانها. اب
میرے بابا نے کیا کیا؟ اب پھر دیکھیں الفاظ کو، فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي ظُلَمَهَا وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا وَجَلَى عَنِ الْأَبْصَارِ غُمَمَهَا۔ بس اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کے ذریعے اندھیروں کو اجالا بخشا، سبحان اللہ سبحان اللہ وَكَشَفَ عَنِ الْقُلُوبِ بُهَمَهَا، اور دلوں سے میرے بابا کے ذریعے پروردگار عالم نے ابہام کے پردوں کو ہٹایا۔ پتہ نہیں کیسے جملہ کہو، کہنے دے مجھے سر، نعت رسول مقبول میں زلفوں کی تعریف کرنا اور ہے، آنکھوں کی تعریف کرنا اور ہے، مسکراہٹ پر اشعار و قصیدے لکھنا اور ہے، نظام نبوت کے ان پوشیدہ اسرار سے پردے اٹھا کر شان رسالت کو بیان کرنا اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فَأَنَارَ اللَّهُ بِأَبِي ظُلَمَهَا، خدا نے میرے بابا کے ذریعے ان ظلمتوں کو نورانیت بخشی، کشف عن القلوب بہمہا، دلوں سے ابہام کو برطرف کیا، وجلا عن الابصار غممہا، اور آنکھوں سے تیرگی کے پردوں کو میرے بابا کے ذریعے پروردگار نے ہٹایا۔ وقام بالناس بالہدایہ فانقذہم من الغوایہ وبصرہم من العمایہ وہداہم الی الدین القویم۔ تو اب میرے بابا نے مقام فی الناس بالہدایہ، میرا بابا ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا۔ میرے بابا نے ان کو اس راستے کی طرف ہدایت، جس راستے کی طرف آنا تھا، فانقذہم من الغوایہ، اور میرے بابا نے ان کو گمراہیوں سے نجات دی۔ یہ ہماری گرامی عجیب بات ہے، جس دور میں پیغمبر اکرم تشریف لائے بت پرستی کفر جن بلندیوں پر تھا، اس کفر کی بلندیوں سے نکال کر سلمان و ابوذر جیسے افراد پیدا کرنا صرف اللہ کے رسول کو ذکر تھا۔ آسان نہیں تھا، صرف 23 سال کے عرصے میں۔ فَأَنْقَذَهُم مِّنَ الْغِوَایَةِ وَبَصَّرَهُم مِّنَ الْعِمَایَةِ، آپ نے انہیں اندھے پن سے بینائی کی طرف ہدایت کی۔ یعنی گویا جناب شہزادہ فرمانی میرے بابا کا کمال یہ تھا کہ اندھوں کو بینا بنایا۔ ہداہم الی الدین القویم، میرے بابا نے ان کو استوار دین کی طرف ہدایت دی، وَدَعَاهُمْ إِلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، اور انہیں راہ مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ اب شہزادی کا بس شان رسالت کو شہزادی نے بیان کر دیا، میں رکنا نہیں چاہ رہا، بات کو بڑھا رہا ہوں۔ ثم قبضہ الیہ، قبضہ اللہ الیہ، پھر میرے بابا کو پروردگار عالم نے روح قبض کر دی، پروردگار نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ جملہ اہم ہے اپنے عقیدوں کی اصلاح کے لیے، کس بلندی پر جا کے شہزادی بات کر رہی ہے۔ ثم قبضہ اللہ الیہ قبض رأفت واختیار ورغبت، یہ جو میرے بابا کو پروردگار نے قبض کیا، قبض روح کیا، اپنے پاس بلایا، قبض رأفت نرمی سے، پیار سے، محبت سے، واختیار میرے بابا کے اختیار سے، ورغبت ترغیب و ترجیح کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے جملے کا؟ یہ گرامی ایک بہترین نقطہ ہے جس پر عالم اسلام باتیں پریشان ہوتا رہا اور آج تک پریشان ہو رہا، صرف پیغمبر کے لیے نہیں، اہل بیت اطہار کے لیے۔ بعض اوقات بچے سوال کرتے ہیں، مولانا نوجوان سوال کرتے ہیں، واقعہ اکثر بچے، اور اس ذہنوں میں سوال ڈالے جاتے ہیں، امام حسین کو بتا دیں کیا ہونے والا۔ میں تھوڑا سا کھل کر الفاظ استعمال کروں گا تاکہ سوال اسٹیبلش ہو جائے۔ امام حسین کو بتا دیں کیا ہونے والا ہے، ہاں لڑکیوں کے کربلا یہ خودکشی نہیں، اور فرما والے کائنات کو بتا تھا کہ سردار کو کیا ہونے والا۔ کہ نماز کے لیے خودکشی نہیں ہے، کیا خودکشی اسلام میں حرام نہیں ہے؟ اور بھائی جن سے دین سیکھا ان کو دین مت سکھاؤ۔ شہزادی فرمانی سنو، قبض رأفت واختیار ورغبت، اپنے اختیار سے موت کو گلے لگاتے ہیں، مجبور نہیں ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے۔
ان کا مقام اور ہے، ہمارا مقام اور ہے. ہمیں پتہ چل جائے موت آنے والی، خودکشی ہو جائے گا. ان کو پتہ ہے پروردگار کی مشیت یہ ہے کہ ہمیں اس وقت جاتا ہے، وہ اپنے اختیار سے اس موت کی طرف بڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں پتا، سب کچھ پتا. رب العزت کی خاطر اپنے اختیار سے موت کو گلے لگاتے ہیں. اہل بیت اطہار مجبور نہیں ہے مرنے کے لیے. یہ بلندی امامت کی ہے، بلندی نبوت کی وہ ہے. جناب ابراہیم عجیب واقعہ ہے. علامہ مجلسی نے لکھا 2-3 مقامات پر یہ واقعہ. ملک الموت آئے کرتے تھے جناب ابراہیم کے پاس، اور جب آتے تھے تو بات چیت ہوتی تھی، بیٹھتے تھے. انداز روایت کا یہی گپ شپ ہوا کرتے. جب قبض روح کا وقت آیا، اب تو ملک الموت آیا، انداز بالکل بدلا ہوا تھا. جناب ابراہیم دیکھ کے سمجھ کے انداز بدلا ہوا. لہٰذا جناب اسرائیل جو ہے ملک الموت تشریف لائے. جناب ابراہیم نے ایک سوال پوچھا، اے ملک الموت، کیا خبر ہے؟ آج اکیلے واپس جاؤ گے یا ہمیں لے کر جانے والے ہو؟ کیا نبی خدا آج آپ کو ساتھ لے کر جانے کا وقت ہے؟ ایسا لگتا ہے روایت کے انداز سے کہ جناب ابراہیم نے سوچ کے رکھا تھا کہ جب یہ وقت آئے گا تو یہ سوال کریں گے. روایت کے انداز ہی لہٰذا جیسے ہی کہا کہ ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں، لیکن مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. رب العزت سے سوال پوچھ کر. کیا سوال؟ کہ میں کائنات کا پہلا انسان ہوں جسے پروردگار نے اپنا خلیل کہا. یا تو مجھے دوست نہیں کہتے، اور اگر دوست کہا ہے تو کیا دوست کبھی دوست کو جان سے مارتا ہے؟ اچھا جناب آدم اس سوال کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، کوئی اور نبی سوال کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، اس لیے کہ دوست کا ہی نہیں. کہ پہلا انسان ہے کائنات کا جسے پروردگار نے اپنا خلیل کا ہے، دوست کا ہے. تو کہا میرا حق بنتا ہے یا تو یہ کہہ دے کہ بھائی آج سے دوستی ختم، دوسری بات پہنچ رہی ہے، یا تو ایسی دوستی ختم. اور اگر دوست ہو تو کیوں مجھے جان سے مار رہا ہے؟ یہ مجھے پروردگار سے جواب چاہیے. اب وہ نہیں پتا کیا تھا، جانا آنا کتنی دیر. جناب ملک الموت جاتے پلٹ کر آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ ابراہیم پروردگار نے جواب دیا ہے، اور خدا نے جواب میں کہا ہے کہ ابراہیم سے کہنا، جو سوال پوچھ رہے کہ کیا دوست کبھی دوست کو جان سے مارتا ہے، تو خدا نے جواب میں کہا ہے کہ ابراہیم سے کہنا کیا دوست کبھی دوست سے ملاقات سے انکار کرتا ہے. اس اللہ پڑھے نا محمد والے محمد دوست کبھی دوست سے ملاقات سے انکار کرتا ہے. موت کو سمجھے غافل، اختتام زندگی ہے، شام زندگی، صبح تمام زندگی. موت انسانیت کے کمالات میں سے ایک کمال ہے. جس چیز کو موت سمجھتے ہیں نا، وہ کمالات انسانی میں سے ایک کمال ہے. پتہ نہیں کیسے سمجھا ہوگا کہ گرامی بقرہ عید ابھی آئی نا، بہت سارے لوگوں نے جانور ذبح کیے ہوں گے. وہ جانور جسے پروردگار نے خلق کیا ہے، اگر اس کو آپ ذبح نہ کریں تو آخر بوڑھا ہو کر مر جائے گا، ضائع ہو جائے گا. کمال ہے کہ جب وقت آئے تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کو استعمال کر لیا جائے. یہ اس کا ایک کمال ہے. پھل درخت پہ لگتا ہے، آپ نہ کھائیں. کمال یہ ہے کہ جب وہ پک جائے اس کو توڑ لیا جائے، کسی کے دسترخوان کی زینت بن جائے. یہ نظام ہے پروردگار کا. انسان جب ایک وقت پر آئے، رب العزت کا مہمان بن کر یہاں سے چلا جائے، کمال ہے انسان کا. جب میری والدہ کا انتقال ہو، ہم گئے جب واپس پلٹ کر جائیں گے تو بہت سارے اساتذہ، دوست، احباب سب نے تعزیت ایسی بات ایک رسم. ایک استاد نے جملہ کہا تھا، شاید سینکڑوں لوگوں نے تعزیت کی یاد نہیں، ایک استاد نے جملہ یاد ہے. کہنے آخر روحانی ایک بات یاد رکھیے گا، موت عیب نہیں ہے. اگر عیب ہوتی تو پروردگار نے اپنے حبیب کو نہ دی ہوتی. بہت کمال ہے. شہزادی فرماتی ہے میرا باپ. اور دیکھیے سر ایک عجیب بات ہے، جناب ابراہیم یہ ہے علی بن ابی طالب، یہ ہے خاندان اہل بیت. جناب ابراہیم سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا دوست کو جان سے مارتا ہے؟ اور ابو طالب کا بیٹا نجف اللہ میں فرماتا ہے خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے جتنا اپنا بچہ ماں کے سینے سے مانوس نہیں ہے. لو کشف الغطاء مصدقت یقینا، اگر علی کی نگاہوں سے سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جائے، خدا کی قسم علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے.
اس بلندی پر علی ابن ابی طالب. شہزادی فرماتی میرے بابا کو پروردگار عالم نے اپنے پاس بلایا کم ذرافت و اختیار و رغبت. میرا بابا اپنے اختیار سے گیا رب العزت کے پاس. وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من تعب هذه الدار فراغ. تم کیا سمجھتے ہو؟ میرا بابا اس وقت اس دنیا کے آلام و مسائل سے سکون میں جا چکا ہے. فراغ قد حف بالملائکۃ الابرار. میرا بابا چاروں طرف سے ملائکہ ابرار نے گھیر کے رکھا ہوا ان کو. وہ رضوان رب الغفار. میرا بابا رب غفار کی خوشنودی کے سائے پہ پروان چڑھ رہا ہے. وہ مجاورت ملک الجبار. میرا بابا پروردگار جبار کی مجاورت کے اندر پہنچ چکا. اس کمال پر میرا بابا صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار کی درود و سلام ہو میرے بابا پر جو میرا بابا بھی ہے, اس کا نبی بھی ہے, اس کا امین ہی علی الوحی, اور اس کی وجہ سے اس کا امین بھی ہے. وہ خیرت ہی من الخلق, پروردگار کی مخلوقات میں سے مختار بھی ہے. وہ صفی ہی والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا پر درود و سلام ہو. صلی اللہ علیہ محمد علیہ. اب حمد مکمل ہوئی, اللہ کے رسول کی سلام مکمل ہوئی. اب شہزادی ثم التفت الی اهل المجلس. اس کے بعد شہزادی درباریوں کی طرف متوجہ ہوئی. وقالت انتم عباد اللہ. عجیب ہے خدا کی قسم یہ الفاظ ہے, ایک ایک لفظ سے غور کرنے والا ہے. انتم عباد اللہ, اللہ کے بندو, تم خدا کے بندگان ہو. نصب امر ہی و نہی ہی, تم ہی تو اللہ کے امر نہیں کے مخاطب ہو. تم صاحبان ایمان ہو. پروردگار نے جتنے احکامات دیے تم کو دیے, جتنے نوائی آئے تمہارے لیے آئے. وہ حملۃ الدین ہی و وحی ہی, پروردگار کا دین تمہیں آگے پہنچانا ہے, اس کی وحی کے پیغام کو تم نے آگے پہنچانا ہے. وہ امناء اللہ علی انفسکم, تم اپنے نفسوں پر بھی خدا کی وحی کے امین ہو. وہ بلغاءہ الی الامم, اور تمہارے ذریعے اس دین کو ساری امتوں تک جانا ہے. وزعیم حق لہ فیکم, اب انتہائی فصاحت کے ساتھ, بلاغت کے ساتھ, توحید و رسالت کے بعد شہزادی امر ولایت کا بہت ہی ڈھنگی چھپے الفاظ میں تذکرہ کر رہی ہے. دربار خلافت ہے, اور آپ کو پتہ ہے ایگریشن ہے, دروازہ جلایا جا چکا ہے. لوگ سوال پوچھتے بار بار, جملہ میں نہیں کہتے, لوگ سوال پوچھتے کہ یار بہت ساری بات بتائیے, اگر یہ سب کچھ غلط تھا تو پھر بولا کیا کہ ساتھ بھی دیا سب مشورے دیتے رہے, ساتھ چلتے رہے, سمجھاتے رہے, سکھاتے رہے, بتاتے رہے. اتنی مرتبہ مدد کی, ہر مرتبہ کہتے کہ لولا علی اللہ الگ بنا, علی نہ ہوتے تو میں الگ ہو جاتا, یعنی علی نے بچاتے رہے. کیا جواب ہے؟ جواب اس کا وہی ہے جو مولا کائنات کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. بہت ہی سمبولکلی میں سمجھا کے بات کو آگے بڑھاؤں گا, اس لیے کہ بہرحال مشکل موضوعات ہے. تاریخ میں واقعہ لکھا ہے, مولا کائنات کے پاس دو خواتین ہیں, جھگڑا کرتے ہیں ایک بچے کے اوپر. یہ بچہ میرا, تو ہمارا یہ بچہ میرا, یہ بھی کہہ رہے میرا, یہ بھی کہہ رہے. اب ذرا لاجیکلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں جھوٹ بول رہی ہیں, کسی اور کا ہی بچہ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں صحیح بول رہی ہیں. اب یہ عورت کہہ رہی کہ یار یہ بچہ میرا, دوسری کہہ رہی یہ بچہ میرا. اب اچھا ہمارے سامنے جا کے صاحب کیا کریں گے؟ یہ تو خالصۃ ہیومینٹی کا کیس ہے نا. کوئی بزرگ ہو, قبیلے کا سردار ہو, خاندان کا بڑا سربراہ ہو, اور ہمارے پاس کیس ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے یقین ہے کہ ہم سمجھائیں گے. اتنا زیادہ ہیومینیٹیرین کیس ہے کہ یار تم میں سے ایک ماں ہے, ایک جھوٹی ہے, خدا نہ اولاد کو اس کی ماں سے محروم نہ کرو, ماں سے اس کا بچہ مت چھینو, چہرے تاڑی سے پیچھے ہٹ جاؤ, مت کرو یہ ظلم. اب میں اور آپ کا سمجھانا, اور مولا کائنات نے کیا نہیں سمجھایا ہوگا. اچھا میں اور آپ تو تکے لگائیں گے, دیکھو اللہ تمہیں جنت دے گا انشاءاللہ, خدا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, پیچھے ہٹ جاؤ. اب ہم سارے تکے لگا رہے ہوں گے. امیر کائنات نے تو واقعیات پر بات کی ہوگی,
سب کچھ ہو گیا، سمجھا دیا، دونوں عورتیں کا سمجھ سمجھنے کو تیار نہیں. اب ظاہر سے ایک تو سچی دوسری جھوٹی ہے، لیکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہی علی میرا، یہ کہہ رہی علی میرا. جب بہت زیادہ ہو گیا مولانا نے کہا کمبر تلوار لے کر آ. تلوار لے کر آ. دونوں عورتوں نے کہا اب میں آج کل کے زمانے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لاسٹ چانس دے رہا ہوں. کوئی ایک ہے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں؟ اب تک سمجھ نہیں کیا ہونے والا. پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. کمبر دو ٹکڑے کر دے، کس کو دے دے، کس کو دے دے. اچھا کمبر بھی مکتب امامت کا پلا ہوا شاندار، وہ تلوار نکالی یار، ایک سیکنڈ میں بچے کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. جیسے تلوار نکالی ایک عورت چلائی یا علی میں اقرار کرتی ہوں کہ میں جھوٹی ہوں، یا علی میں اقرار کرتی ہوں جھوٹی ہوں، بچہ میرا نہیں، آپ اس کو دے دیجیے. معاملہ سوال ہو گیا. لیکن سوال نہیں ہوا. مولا کائنات نے اس عورت سے کہا جو یہ کہہ رہی تھی کہ میں جھوٹی ہوں، کہا کہ یہ بچہ تیرا ہی ہے. جو کہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس سے کہا کہ یہ بچہ تیرا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑی، تڑپ کر کہتی ہے علی بات تو صحیح ہے، لیکن میں تو مان رہی ہوں کہ میں جھوٹی ہوں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے؟ امام نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، فرمایا یاد رکھنا جو صحیح ماں ہے وہ کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. اس کا خاموش رہنا بتا رہا ہے کہ بچہ کٹ جائے اس کو فرق نہیں پڑتا. تیرا بولنا بتا رہا ہے کہ تجھے فرق پڑتا ہے. عزیزان گرامی، دین کو علی نے اولاد بن کر پالا ہے. علی کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یعنی مجھے ایمانداری سے بتائیے، فرض کرے فیصلہ ہو گیا تو دوسری عورت کے لیے کہ جہاں بچہ تیرا ہے، تو جو سگی ماں ہے وہ کیا کرتی؟ کیا کس عورت کو سمجھاتی کہ نہیں سمجھاتی کہ اس بچے کو ایسے پال، اس کا ایسے خیال رکھ، اس کی مشکلات یہ ہیں، اس کے پرابلم یہ ہے، ایسا کرے گی تو بچہ بیمار نہیں ہوگا، ایسا کرے گی تو بچہ صحیح پروان چڑھے گا. تو میں مان لوں کہ اچھا اس کا مطلب یہ عورت تسلیم کر رہی تھی کہ وہی اس کی ماں ہے. بس زیادہ میں خود کو بات نہیں کر سکتا. مولا کائنات دین کو اولاد کی طرح پالتے رہے، کٹتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور فرمائے نہیں کرا، یہ وہ حالات ہیں جسے عالم اسلام گزرا. اب ذرا غور کیجیے، وہ بولا گا میرے الامم، تمہیں پہنچانا ہے دین کو، وَزَعِيمُ حَقٍّ لَهُ فِيكُمْ، جبکہ اس کی طرف سے برحق رہنما تمہارے درمیان موجود ہے. وَأَهْدٌ قَدَّمَهُ إِلَيْكُمْ، اور خدا کا وہ عہد تمہارے درمیان ہے جس کو پہلے سے پروردگار بھیج چکا ہے. نام نہیں لکھا مولا کائنات. کئی سارے علماء نے فرمایا کہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. اسی کی شہزادی سے دو جملوں کے بعد فوراً قرآن کی طرف آ گئی. وہ بقیۃ استخلفها علیکم، اور خدا کا وہ بقیہ تمہارے درمیان موجود ہے جس کو خدا نے تمہارے درمیان جانشین بنا کر بھیجا ہے. وہ بقیۃ استخلفها علیکم، وہ معنی کتاب اللہ، ہمارے پاس خدا کی کتاب بھی تو ہے، کتاب اللہ الناطق، خدا کی بولتی ہوئی کتاب. اب یہاں پر علماء میں واقع مختلف ایسے ہیں. بعض کہتے ہیں کتاب اللہ الناطق سے مراد شہزادی کونین نے مولا کائنات کو لیا، اور بعض یہ کہتے ہیں شہزادی قرآن کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں. یہ جو تمہیں خدا خاموش کتاب لگتی ہے، اگر دیکھنے پر آؤ تو یہ خاموش نہیں ہے، بڑی آواز سے بلند بول رہی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے. کسی نے کہا نہیں بول رہی. کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق، سچا قرآن، والنور الصادق، اب قرآن کے فضائل پڑھ رہی ہیں. والنور الصادق، چمکتا ہوا نور ہے. والضیاء اللام، روشن چراغ ہے. بینۃ بصائر، منکشفۃ سرائر، متجلیۃ ظواہر، اس کے دور سے ادرک واضح ہیں. منکشفۃ سرائر، اس کے اسرار منکشف ہیں، غور کرو اس کے اسرار کھل کر سامنے آتے ہیں. متجلیۃ ظواہر، اس کے ظواہر متجلی ہیں. اب قرآن ظاہر سی بات ہے، کیسے اس کا نظر گرامی، اب ایک ایک جملہ جو ہے محتاج ہے کہ وضاحت کی جائے. اس کی محکمات بھی ہیں قرآن میں، متشابہات بھی ہیں، وہ آیات بھی ہیں جو ہر شخص کے لیے آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں، وہ آیات بھی ہیں کہ جب تک غور نہیں کیا جائے گا سمجھ میں نہیں آئے گا.
بطون قرآن کے ایک آیت کے ایک معنی ہے، پھر دوسرا معنی ہے، پھر تیسرا معنی ہے، پھر چوتھا معنی ہے، پھر پانچواں معنی ہے. بعض اوقات ایک ایک آیت کے 70 بطون ہیں. سبحان اللہ. شہزادی فرماتی ہے سنو منکشفۃ السرائر، اس کے سرائر، اس کے جو راز ہیں وہ منکشف ہو جاتے ہیں. متجلیۃ الظواہر، اس کے ظواہر متجلی ہیں. مختبط بہی اشیاءہ، جو اس کے پیروکار ہیں نا وہ قابل رشک ہے. قائد علی الرضوان اتباعہ، اور اس کا اتباع انسان کو پروردگار کی رضا کی طرف لے کر جاتا ہے. مؤدن الی النجات استماعہ، اس قرآن کی آیتوں کو سننا اور اس پر کان دھر کے اس کے مطابق عمل کرنا انسان کو نجات تک لے کر جاتا ہے. بہی تنال حجج اللہ المنورہ، اس قرآن کے ذریعے ہی اللہ کی روشن حجتوں تک پہنچا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن ہی پہنچاتا ہے اللہ کی روشن حجتوں تک. وعزائمہ المفسرہ، بہی تنال حجج اللہ المنورہ، وعزائمہ المفسرہ ومحارمہ المحذرہ، پروردگار کے عزائم مفسرہ اسی کے ذریعے پہنچے جاتے ہیں. وہ کیا کروانا چاہتا ہے؟ وہ محارمہ المحذرہ، کن چیزوں سے روکا ہے یہ قرآن ہی جو بتاتا ہے. وہ بیناتہ الجالیہ، وہ براہینہ الکافیہ، وہ فضائلہ المندوبہ، وہ رخصہ الموہوبہ، وہ شرائعہ المکتوبہ. اس خوبصورتی کے ساتھ شہزادی قرآن کو بیان کر رہی ہے. ابھی قرآن نازل تو ہو چکا ہے مکمل، تدوین نہیں ہوئی. مسلمانوں کے سامنے قرآن ابھی تک آیا نہیں پورا. غور فرمائے، ایک قرآن جو آج ہمارے پاس سپارے کی صورت میں 30 سپاروں کی صورت میں ابھی اس انداز سے تدوین نہیں ہوئی قرآن کی. شہزادی اس انداز سے قرآن کی فضائل کو بیان کر رہی ہیں. جلی اور روشن بیانات کو پہنچا جاتا ہے، اطمینان بخش براہین تک پہنچا جاتا ہے، مستحبات پر مشتمل فضائل کو جانا جاتا ہے، جائز مباحات کو جانا جاتا ہے، اور اس کے واجب دستور کو پایا جاتا ہے. یعنی پورا کا پورا دین اگر سمجھ میں آئے گا، اگر صحیح ہاتھوں میں قرآن ہوگا تو تمہیں پورا کا پورا دین اسی قرآن کے ذریعے سمجھ میں آئے گا. حضرت گرامی جب اہل بیت کے ہاتھوں میں قرآن ہے نا تو سمجھو کہ اس کے سارے رموز کھل کر سامنے آتے ہیں. اگر غیر کے ہاتھ میں جائے گا تو یہ قرآن بھی کبھی وہابی بناتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی تکفیریت کے فتوے دلواتا ہوا نظر آتا ہے. تو کچھ چھوٹی سی بات کو بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے ہم مثال کے طور پر آج کمپیوٹر کا دور ہے، بہت آسان ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا فلاپیز ہوا کرتی تھی، ایگزامپل فلاپیز کی دی جاتی تھی. آج فلاپی کی ایگزامپل نہیں دی جاتی. آج یو ایس بی کی ایگزامپل دی جاتی ہے، مائکرو کارڈ کی ایگزامپل دی جاتی ہے، ہارڈ ڈسک کی ایگزامپل دی جاتی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہر فائل جو کھلنی ہے وہ اس کے متعلقہ سافٹ ویئر میں کھلنی ہے. آپ کے پاس فائل ہے، ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہے، لیکن اگر سافٹ ویئر نہیں ہے، سسٹم صحیح نہیں ہے، یہ فائل کھلے گی نہیں جب تک صحیح سسٹم کے حوالے نہیں کرو گے. اگر کسی اور سافٹ ویئر کے ذریعے کھولنے کی کوشش کرو گے یا تو کھلے گی نہیں، یا کھلے گی تو کرپٹ ہو کے کھلے گی. بابا جب صحیح کے پاس نہیں جاتی تو یا کھلتی نہیں ہے یا کرپشن کے ساتھ ساتھ میں آتی ہے. ایک سلام پڑھے نا محمد والا. سیدھی بات ہے. علی القرآن میں قرآن مع علی یہی ہے. اس قرآن کو سمجھنا ہے، اس قرآن کی عظمت تک پہنچنا ہے. اہل بیت یا اطہار کے پاس جاؤ، حسبنا کتاب اللہ کا نعرے لگانے والے اور ہیں، اس قرآن کے ذریعے ہدایت تک پہنچانے والے اور ہیں. بلکہ ایک جملہ اور کہتے تھے، حافظین قرآن اور ہیں، محافظین قرآن اور ہیں. حافظ رٹا لگا کر قرآن پڑھتے ہیں، محافظ لوگ کے نیزہ پر قرآن پڑھ کے سناتے ہیں. یہاں تک آنے کے بعد شہزادی نے اب عجیب ہے جملہ، دین کی ان باتوں پر ڈسکشن شروع کیا جس پر آج تک بڑے بڑے علماء بولتے ہوئے گھبراتے ہیں، جس کو ہم ہمارے حوزے کی لینگویج میں کہتے ہیں علل الشرائع، فلسفہ احکام. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، فجر کی دو رکعت کیوں ہے، ظہر کی 4 رکعت کیوں ہے، پتہ نہیں مغرب کی 3 رکعت کیوں ہے، بلند آواز سے کیوں پڑھنا ہے، آہستہ آواز سے کیوں نہیں پڑھنا، آہستہ سے کیوں پڑھنا ہے، بلند سے کیوں نہیں پڑھنا. اس کو کہتے ہیں حکم. علل، پروردگار نے فلاں حکم کو کیوں واجب کیا ہے. شہزادی ان باریکیوں میں نہیں جا رہی،
لیکن اوور آل مائکرو میں نہیں جا رہی، میکرو کے اندر دین کو شہرتیں ڈسکرائب کر رہی ہے. سنو فروعات، اخلاقیات کیا بیان کر رہی ہے؟ سنو فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، پروردگار نے ایمان کو قرار دیا تاکہ تمہیں شرک کی نجاست سے پاک کیا جا سکے. اب ایک ایک چیز کی علت بیان کر رہی ہے. فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، پروردگار نے ایمان واجب قرار دیا تاکہ تم شرک کی گندگی سے نجات پاؤ. والصلاۃ، اور خدا نے نماز کو واجب کیا. کیوں؟ تنزیہا لکم عن الکبر، نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں کبر اور سرکشی سے نجات دلاتی ہے. سبحان اللہ. نماز سر جھکانے کے لیے ہے، سر اٹھانے کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا گرامی آپ غور کریں، والصلاۃ تنزیہا لکم من الکبر، اس کبریائی سے نکالنے کے لیے، اس غرور سے کائنات میں اہل بیت اچھا نے بڑی تفصیل سے بتایا جو پہلا گناہ ہوا اس روئے زمین پر، جو پہلا گناہ ہوا وہ ہے تکبر کا گناہ. جب شیطان نے اپنے آپ کو کبریائی کی منزل پر لا کے رکھا، پروردگار تو نے مجھے آپ سے پیدا کیا، میں بڑا ہوں. تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ابھی نماز جو ہے نا یہ تمہارے وجود کو نرم کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو جھکانے کے لیے. کہ نماز پڑھتے جاؤ نا اتنا زیادہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے جاؤ، اپنے قلوب کو نرم کرتے جاؤ. نماز اہل بیت اطہار کی طرف سے، یعنی یوں سمجھے پروردگار کی طرف سے اہل بیت کے لیے ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے. پروردگار الصلاۃ قربان کل تقی، میں نے کل اشارہ کیا تھا الصلاۃ معراج المؤمن. اے بندے تو مصلی پر جا کر اس بلندی پر پہنچ سکتا ہے جس پر پیغمبر پہنچے. الصلاۃ قربان کل تقی، کیا ہے الصلاۃ قربان کل تقی؟ جناب آدم کے دونوں بیٹے تھے حابیل و قابیل، پہلا مقابلہ ہوا ہے دو انسانوں میں، دو بھائیوں میں. پروردگار نے کیا مقابلہ کروایا؟ دونوں خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. ایک کا کام کھیتی باڑی کا تھا، ایک کا کام جانور چرانے کا تھا. حابیل اینیمل فارمنگ کرتے تھے، قابیل اس کا کام کیا تھا؟ کھیتی باڑی. کیا پروردگار کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو. حابیل نے جو اپنے ریوڑ کا بہترین جانور تھا اس کو نکال کے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. قابیل نے جو اپنی کھیتی باڑی کی سب سے خشک پالیاں تھی جو کسی کام کی نہیں تھی وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کی. اور شاید یعنی اللہ بولنے کا یعنی قابیل کی دلیل زیادہ مضبوط تھی. پروردگار تو تھوڑی نا کھانی ہے تو ضائع ہو جائے گی. بات پہنچی یا نہیں؟ انسان جب غلطی کرتا ہے نا تو بعض بہت بڑی طاقتور دلیل لا کے غلطی کرتا ہے. رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھا کرو، جیسا وہ کہے ویسا کر لیا کرو، تو تمہاری بندگی کا کمال ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اہل بیت اطہار کی کمال یہی ہے. اب نماز سے بات آئی ہے، مجھے کوئی باتیں کرنا تھی، اب دامن وقت کی گنجائش ایک دو جملے انشاءاللہ کل بات کریں. اب یہ قربان حابیل و قابیل کی قربانی، میں نے آپ کو تفصیل سے قصہ سنا، میں تفصیل سے آپ کو نہیں سنا پایا لیکن تفصیل سنی ساری. تب پتہ چلا کہ بابا اچھا جب قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو بہترین پیش کرو، اور پروردگار اس قربانی کی بنیاد پر انسان کے درجات بلند کرتا ہے. میں نے کہا معبود ایک موقع مجھے بھی دے. میں نے کل معراج کے حوالے سے کہا تھا معبود مجھے معراج پہ جانا ہے. جواب کیا آیا؟ الصلاۃ معراج المومن. میں نے کہا معبود مجھے قربانی پیش کرنی ہے، مجھے قربانی کا موقع دے. پھر معصوم نے فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی، یاد رکھنا ہر صاحب تقوی کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جانے والی قربانی کا نام ہے نماز. تو نماز پیش کرتے ہو غور کیا کرو کیسی نماز اس کی بارگاہ میں لے کر آ رہے ہو، کتنے خلوص سے پڑھ رہے ہو، کتنی ادا سے پڑھ رہے ہو، کتنی محبت سے پڑھ رہے ہو.
اپنے آپ کو وہاں آ کر جھکا دو. والصلاة تنزیہا لکم عن الکبر. خدا نے نماز واجب کی تاکہ تمہارے دلوں سے غرور نکلے. عزیزان گرامی، اگر ہماری زندگی سے غرور انا، یہ غرور نہیں انا، میں نہیں، کائنات کے 90% پرابلم سالو ہو جائے اگر ہمارے دلوں سے میں نکل جائے. خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے برباد ہو جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. خدا